میرے بھائی قرآن یہی کہتا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعینہ اتباع نہیں ہوگی تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بعینہ اتباع کیا ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بھیجا جہاد کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تشکیل اس لشکر کے ساتھ ہوئی کہ جہاد میں جاؤ۔ لشکر روانہ ہو گیا۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ رک گئے اور سوچا کہ ایک نماز حضور کے پیچھے پڑھ کر چلا جاؤں گا، میرے پاس سواری بہت تیز ہے، میں لشکر کو جا کے مل جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، سلام پھیرا، دیکھا کہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے موجود ہے۔ فرمایا عبداللہ تجھے تو لشکر کے ساتھ جہاد میں بھیجا تھا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے سوچا نیکی آتے جاتے جاتے کرتا جاؤں، ہو سکتا ہے زندگی میں دوبارہ موقع نہ ملے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا۔ نیت نیکی کی، نیت حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کی، نیت حضور کا دیدار کرنے کی، لیکن دیکھیں حضور نے یہاں کیا فرمایا۔ حضور نے فرمایا عبداللہ تو نے جو کچھ بھی سوچا وہ درست تھا، لیکن تو اس لشکر سے آدھا دن بعد میں جنت میں داخل ہو گیا۔ اتباع میں فرق آیا، حضور کے طریقے میں فرق آیا۔ کتنا فرق آیا؟ معمولی سا فرق کہ سمجھنے والے کو سمجھ نہ آئے، دیکھنے والے کو دیکھنے سے سمجھ نہ آئے۔ دیکھنے والا کہے حضور کی محبت میں رکا، بڑا کام کیا اس نے۔ سمجھنے والا سمجھے حضور کی محبت میں رکا، بڑی بات ہے، حضور کے دیدار کے لیے ایک نماز اور پڑھی اس نے۔ لیکن حضور نے کیا کہا؟ نہیں، اس تاخیر کی وجہ سے جو میں نے حکم دیا، جو میں نے طریقہ بتایا، اس طریقے میں تاخیر کی وجہ سے تو آدھا دن بعد میں اس لشکر سے جنت میں داخل ہوگا۔ بتاؤ حضور کے طریقے کے بغیر اگر ہم کوئی نیکی کریں تو وہ نیکی ہماری قابل قبول ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ میرا یہ موضوع نہیں تھا لیکن بات نکل جاتی ہے، لمبی ہو جاتی ہے۔ اسی کے اوپر ایک اور آپ کو جو ہے صحابہ کا ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں۔ جنگ کا اعلان ہوا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ شادی کی پہلی رات بیوی سے ہم بستر ہوئے، جنگ کا اعلان ہوا، کان میں اعلان پڑا تو یہ بھی سوچ سکتے تھے رات کو کون سا جنگ ہونی ہے، جنگ تو صبح ہونی ہے، میدان جنگ میں صبح پہنچ جاؤں گا۔ یہ بھی سوچ سکتے تھے کہ میری تو شادی ہوئی ہے، میں کیا کرنا ہے جا کے، بہت صحابہ موجود ہیں۔ لیکن جنگ کا اعلان کان میں پڑا، وہیں پر بیوی کو چھوڑا بستر کے اوپر، غسل نہیں کیا کہ حضور کے اعلان کے بعد عمل میں تاخیر نہ ہو جائے۔ بیوی کو چھوڑ کر گھوڑے کی زین تانی، گھوڑے پر بیٹھے اور جنگ کے لیے نکل گئے، حتیٰ کہ لڑتے لڑتے میدان میں شہید ہو گئے۔ شہیدوں کو اکٹھا کیا گیا۔ حضور نے دیکھا کہ لوگوں اکٹھے ہو جاؤ، میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے آسمان سے اتر رہے ہیں کسی کو غسل دینے کے لیے۔ تو فرمانے لگے پتہ کرو کس کو غسل دیا جا رہا ہے۔ دیکھا تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ایک جماعت پتہ کرو ان کے گھر سے کہ کیا عمل کیا کہ اس کو فرشتے جنت سے غسل دینے کے لیے آ گئے۔ جب گھر سے پتہ کیا گیا، بیوی نے بتایا کہ آپ کا اعلان کان میں پڑا، یہ بھی نہ گوارا کیا کہ عمل کے اندر اور آپ کے اعلان سننے کے بعد عمل کے اندر تاخیر نہ ہو جائے کہیں، اس لیے فوراً غسل کے بغیر نکل گئے اور شہید ہو۔ یہ ہے اتباع سنت، یہ ہے اتباع عمل۔ وہاں پر ایک صحابی نے غلط کام نہیں کیا، صحیح کام کیا اس صحابی نے بھی، لیکن اتباع میں تھوڑی سی تاخیر کی
تو آدھا دن بعد میں جنت میں داخل۔ یہاں پر صحابی نے غلط کام نہیں کیا، ہم سوچیں گے غسل کر لیتا مر گیا یہ وہ، نہیں، صحیح کام کیا، لیکن اتباع کے اندر جلدی کی تو جنت سے فرشتے نازل ہو گئے ان کو غسل دینے کے لیے۔ آپ بتائیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل حضور کی اتباع کے مطابق کرنے چاہیے یا اپنے ذہن کے مطابق کرنے چاہیے، یا شیطان کو خوش کرنے کے لیے شیطان کے مطابق کرنے چاہیے؟ اگر ہم عملوں کو حضور کی اتباع کے مطابق کریں گے تو ہماری عزت اس کائنات میں اندر بھی ہوگی اور آخرت کے اندر بھی ہوگی۔ اگر ہم عملوں کو اتباع کے مطابق نہیں کریں گے، توڑ موڑ کر اپنی مرضی کے مطابق کریں گے، تو ہمارا حال یہی ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری سنتوں کو توڑا جاتا ہے، میری سنتوں کی حالت بگاڑ دی جاتی ہے، میرے حکموں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، میرے محبوب میرے اللہ کے فرمانوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، میرے قرآن کو چھوڑ دیا جاتا ہے، میری قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو ہم تمہارے اوپر کفار کو مسلط کر دیتے ہیں۔ آج مسلمان کیوں ذلیل و خوار ہے؟ کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا، محبوب کے فرمان کو چھوڑا۔ میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کی حالت فلسطین میں جا کر دیکھو، فلسطین میں جا کر دیکھو، انسان خون کے آنسو رو سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں، حاملہ عورتیں ذبح ہو رہی ہیں، فاسفورس بمبوں سے اڑایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ ان کا قصور کیا ہے؟ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے اور پوری امت کو للکار کر کہہ رہے ہیں کہ لوگوں سن لو، آج ہم تو اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن اگر مسلمان مدد کے لیے نہ آئے، مسلمانوں نے ہمارے لیے آواز نہ اٹھائی، مسلمان حکمران ہماری طرف نہ آئے، تو قیامت کے دن ہم تمہارا گریبان پکڑیں گے۔ کیا قصور ہے فلسطینیوں کا؟ اس بیت المقدس کا حفاظت کر رہے ہیں جو سارے مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ وہ بیت المقدس، وہ مسجد اقصی جس کے اندر ہزاروں انبیاء آئے، جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر امامت کروائی، وہ بیت المقدس جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کی اور یہودیوں کو وہاں سے نکالا، وہ بیت المقدس جس کو صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا اور یہودیوں کو وہاں سے نکالا، وہ بیت المقدس جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاؤں لگے ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جہاں پر مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جہاں پر داؤد علیہ السلام، زکریا علیہ السلام آئے، جہاں پر لوط علیہ السلام کو عذاب سے بچایا گیا، جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بٹھایا گیا، جس کو قرآن نے خود کہا بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہ بیت المقدس آج مسلمانوں کی حس کھو چکی ہے، گم ہو چکی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں نے جہاد سے منہ موڑ لیا، مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑ دیا، اور اللہ کا فرمان ہے جب مسلمان جہاد کو چھوڑ دیں گے ہم ان کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیں گے، ہم ان کو رسوا کر کے رکھ دیں گے۔ کہاں گئے وہ عرب؟ کہاں گئے وہ عرب کے حکمران؟ آج یہودی کا ایک بچہ مرتا ہے تو امریکہ وہاں سے اٹھ کر اپنا اسلحہ بھی دیتا ہے اور ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان بھی کرتا ہے۔ کون مسلمان حکمران کہاں چلے گئے؟ کیوں نہیں اعلان کیا؟ کیوں نہیں ساتھ کے؟ میرے بھائیوں، اگر حکمران اعلان نہیں کرتے تو ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ اپنی آواز بلند کرے، اپنے دل کے اندر ان کے لیے حب رکھے، محبت رکھے، اور اپنے مال سے ان کے لیے مال نکالے، ان کے لیے خرچ کرے۔ یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہو چکا ہے۔ گویا کہ علماء نے تو یہاں تک فتویٰ دے دیا ہے کہ اب جہاد فرض ہو چکا ہے، اس کے اندر کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، اور جہاد قیامت تک باقی رہے گا۔
اور اسی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصابتانی من امتی احرزهم اللہ من النار، اصابت تغزو الہند و اصابت تکون مع عیسی بن مریم۔ یہ حدیث اسی کے لیے ہے، مع عیسی بن مریم، یہ وہی لشکر ہے۔ دو لشکر نکلیں گے خراسان سے، ایک ہند میں جائے گا، ایک لشکر مع عیسی بن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر، یہ اسی کی ابتدا ہے، یہ اسی کی ابتدا۔ یہ مت سمجھو کہ یہ جنگ یہیں پہ تھم جائے گی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان موجود ہے، پوری کائنات کے اندر یہ جنگ پھیلے گی، مسلمان ذلیل و رسوا ہوگا جو ان سے ہٹ کر چلے گا، جو ان کے ساتھ چلے گا اللہ اس کو عزت دے گا اور عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ اس کو ملائے گا۔ اور اسی جنگ کے بارے میں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام مل کر اسی اسرائیل کے لد مقام کے اوپر دجال کو قتل کر کے اسلام کا جھنڈا بلند کرے۔ ابھی تو یہ شروعات ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو بتاؤ کہ بیت المقدس کیا چیز ہے، مسجد اقصی کیا چیز ہے۔ اپنے بچوں کو بتاؤ کہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے اس کی حفاظت کرنا۔ ہم آج بچوں کو انگریز تو بناتے ہیں لیکن مسلمانوں کی ہسٹری نہیں سمجھاتے۔ میرے بھائی، اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اتباع کی اور ہر مظلوم مسلمان کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔